میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی عظمت و جلالت کے بارے میں، اس کی حفاظت کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ اللہ نے کسی کتاب کی حفاظت کی فکر نہیں کی، سب میں تحریف ہو گئی۔ صرف ایک قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی طرح کی تحریف، کسی طرح کی کمی اور کسی طرح کی زیادتی نہیں ہونے پائی، اس لیے کہ خالق کائنات خود اس کتاب کا محافظ تھا۔ جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہی کتاب وہ ہے کہ جس میں تمہارے لیے ہر مرض کی دوا ہے اور ہر مشکل کا حل ہے۔ کتاب تو لاجواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر مسلمانوں کا سلوک اس کتاب کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا۔ ہندوستان میں ایک شاعر گزرے ہیں نجم افندی، انہوں نے بہت اچھا شعر کہا ہے اس بارے میں۔ دیکھیے، قرآن آیا تھا آپ کو زندہ کرنے کے لیے، قرآن آیا تھا آپ کو عزت دینے کے لیے، قرآن آیا تھا آپ کو حکومت دینے کے لیے، لیکن جب کسی شے کو غلط جگہ پر رکھ دیں تو اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن آیا تھا اس لیے کہ آپ اسے اپنے دل پر نقش کر لیں، مگر آپ نے دل پر نقش کرنے کے بجائے اس کا نقش بنا کر گلے میں تعویذ بنا کر ڈال دیا۔ قرآن آیا تھا اس لیے کہ وہ آپ کو ہوشیار کرے، اور آپ نے قرآن کی تلاوت اس انداز سے شروع کی کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ وہ نجم افندی کہتے ہیں کہ ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، ہوشیار تو لیتے نہیں قرآن سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے، اور یہی وہ حجران قرآن ہے کہ جس کی فریاد رسول کریں گے قیامت کے میدان میں کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ میرے پروردگار فریاد ہے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اور پس پش ڈال دیا۔ ابھی ہر مسلمان کے گھر میں قرآن موجود ہے، ہر بچے گلے میں تعویذ کی شکل میں قرآن پڑا ہوا ہے، تو قرآن کو چھوڑا کہاں؟ تو کیا معاذ اللہ رسول غلط کہہ سکتے ہیں؟ رسول غلط نہیں کہہ سکتے۔ قرآن تعویذ بنانے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن طاق پر رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اور پھر جب مکہ فتح ہوا اور مسئلہ ہوا کہ اذان کون دے گا، کہاں جا کے اذان؟ کعبے کی چھت کے اوپر۔ یہ بھی آپ ذرا غور فرمائیے، کعبے کی چھت پر جا کر کون اذان دے گا؟ بڑے بڑے صحابہ کرام نے کہا کہ شرف ہم کو مل جائے، مگر رسول نے کہا کہ یہ شرف تو اس کو ملے گا جو کعبے کا ہم رنگ ہے۔ کعبے کا رنگ بھی کالا ہے اور بلال حبشی کا رنگ بھی کالا ہے، تو جو کعبے کا ہم رنگ ہے اس کو ملے گا، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ چہرے کی سفیدی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دل کے نور سے ایمان کا تعلق ہے۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ بعد۔ اسلام میں کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں ہے، کعبہ بھی کالے پتھر کا بنا ہوا ہے، اور پہلا مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی کعبے کے ہم رنگ، جو رنگ کعبے کا وہی رنگ ان کا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ حبش کے رہنے والے تھے، ان کے منہ سے شین نکلتا ہی نہیں تھا، وہ جو گئے تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ جو گئے تو انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ شین کہیں نہیں پاتے تھے بیچارے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضور یہ اذان کی آواز دور دور تک جا رہی ہے، لوگ ہنس رہے ہیں کہ یہ کیسا مؤذن ہے کہ جس کے منہ سے شین نہیں نکل رہی ہے۔ کہا ان سے جا کے کہہ دو کہ اذان اس ذات کی ہے کہ جو زبان کی حرکت کو نہیں دیکھتا، دل کی دھڑکن کو دیکھا کرتا۔
تم ان کے زبان کے لہجے کو دیکھ رہے ہو، ان کے دل کے خلوص کو تو دیکھو، راہ اسلام میں ان کی قربانیوں کو تو دیکھو، کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ گنڈے سے، تعویذ سے، جادو سے، سفلی سے، میں نے کہا تھا کہ سب مل کے جس کو جو آتا ہے وہ سب کر لے با اجماع، جتنے جادوگر ہیں حیدرآباد کے سب مل جائیں، جتنے سفلی کرنے والے ہیں وہ سب مل جائیں، جتنے گنڈے پڑھنے والے ہیں وہ سب مل جائیں، اور سب مل کے جتنے جادو ان کو آتے ہیں سب مجھ پر کر لیں، اور جتنے سفلی کے عمل آتے ہیں وہ سب مجھ پر کر لیں۔ اور کل میں نے آپ سے کہا تھا کل میں پھر یہاں ٹائیں ٹائیں کر رہا ہوں گا، دیکھ لیے بیٹھا ہوں کہ نہیں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں اثر نہیں ہے؟ استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن انسان کے ظاہری امراض کی بھی شفا ہے اور باطنی امراض کی بھی شفا ہے، سمجھ لیں؟ لیکن ایک شرط ہے، قرآن کی آیتوں میں یقیناً شفا ہے، مگر ایک شرط ہے۔ یہ فلمیں بن رہی ہیں نا، میرے سامنے 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ صرف اتنا کریں، یہ سب فلمیں بن رہی ہیں کہ نہیں بن رہی ہیں، محفوظ ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ آپ صبح کو اتنا کریں کہ جب تھوڑی ذرا سی بھی روشنی پھیل جائے تو یہ فلمیں جو ان کیمروں کے اندر لوڈ ہیں، ان فلموں کو نکال کے 1 سیکنڈ کے لیے بس روشنی میں کھول دیجئے، پوری فلم وائٹ ہو جائے گی، پوری فلم سفید ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، 1 سیکنڈ کے اندر اندر سب ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ اس میں شرط یہ ہے، کیمرہ ہوتا ایسا ہے کہ اس کے اندر روشنی نہ جانے پائے، روشنی گئی اور فلم تباہ ہوئی۔ تو آیات قرآنی میں اثر ہے، مگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اسی وقت تک اثر ہے جب تک اسے بزنس نہ بنایا جائے۔ یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ادھر قرآن کی آیتوں کو آپ نے ذریعہ آمدنی قرار دیا، ادھر اثر ختم ہوا۔ تو آپ کا مقدر یہ جادوگر نہیں بدل سکتے ہیں، مت ان چکروں پڑیے۔ یہ سفلی کا عمل کرنے والے کچھ نہیں کر سکتے کسی کا، مت ڈریے۔ یہ گنڈے پڑھنے والے کچھ نہیں کر سکتے، یہ آپ کی لاٹری نہیں کھول سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنے معبود پر بھروسہ رکھیے، اور اس نے جو میں نے کل روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی جناب سلیمان والی، کہ اگر آپ دنیا میں 2 چیزیں چاہتے ہیں، ایک اقتدار اور ایک دولت، علم کو پکڑ لیے۔ علم کو جب آپ پکڑ لیں گے تو دولت بھی آ جائے گی اور پیسہ بھی آ جائے گا، اقتدار بھی آ جائے گا، حکومت بھی آ جائے گی، سب آپ کے قابو میں آ جائیں گے۔ کہتے ہیں لوگ، کہانی ہی ہے یہ، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے بظاہر، کہ ایک پارس پتھر ہوتا ہے۔ پارس پتھر کی صفت یہ بتائی جاتی ہے کہ پارس پتھر کو لوہے سے لگاؤ اور لوہا سونے کا ہو گیا، لوہا سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے، کہانیاں ہیں بہت سی، کہ پارس پتھر کی صفت ہے کہ لوہے سے لگا دو تو لوہا نہیں رہتا، سونا ہو جاتا ہے۔ پارس پتھر تو نہیں پایا جاتا، مگر علم میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ علم کو، میں بھی آپ کو ایک آدھ مثال دیتا ہوں، کہ علم کو اگر آپ پتھر سے لگا دیں وہ سونا ہو جائے گا۔ علم کو آپ بالکل بے قیمت مٹی سے لگا دیں، اس کی قیمت ہو جائے گی۔ پانی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، علم کو اس سے ملا دیں، پھر دیکھیے پانی کتنا قیمتی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بس میں پانی ہی کی مثال دے دوں آپ کے سامنے۔ پانی، جب تک انسان کے پاس علم نہیں تھا، کیا کرتا تھا انسان پانی سے؟ جس انسان کے پاس علم نہ ہو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔
تو جب انسان کے پاس علم نہیں تھا تو وہ پانی سے وہی کام لیتا تھا جو جانور لیتے تھے. پیاس لگی پانی پی لیا. انسان بھی یہی کرتا تھا. پیاس لگی پانی پی لیا. جب جنگلی دور تھا تو جانوروں کی طرح سے جا جا کر چشموں میں اور دریاؤں میں جیسے گائے بیل بھینسیں پانی پیا کرتے ہیں یوں ہی وہ جا کے پیا کرتا تھا. جب تھوڑا سا علم آیا تو اس نے برتن بنائے اور برتنوں کے ذریعے پانی اپنے گھر میں لے آیا. دیکھیے اتنا سا علم آیا اور احتیاج ختم ہوئی. غور کرتے رہیے گا. اب اسے وہاں نہیں جانا. ایک مرتبہ گیا باقی پانی کا ذخیرہ گھر کے اندر موجود ہے. پھر علم اور آگے بڑھا تو اریگیشن شروع ہو گیا. سینچائی شروع ہو گئی. نہریں بننے لگیں. کھیتیاں سیراب ہونے لگیں. باغ سیراب ہونے لگے. زراعت چمک گئی. پھل آنے لگے. پانی میں تو کوئی فرق نہیں ہوا. پانی کے تو کوئی اجزاء تبدیل نہیں ہوئے. پانی سے علم ملتا جا رہا ہے. اس کی قوت و صلاحیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بہت مختصر مجلس ہے. اب علم اور آگے بڑھا اور اسی علم نے ڈیم بنائے اور ڈیم بنانے کے بعد جنریٹر بنائے اور جنریٹر سے بجلی بنی. بجلی کس نے بنائی؟ اسی پانی نے. چاہے تھرمل ہو اور چاہے ہائیڈرو ہو. پانی بنتی کہاں؟ بجلی کہاں سے بنتی ہے؟ پانی سے. بجلی بنی تو دنیا میں ایک انقلاب آ گیا. بجلی بنی تو ریڈیو بنے. بجلی بنی تو ٹی وی بنے. بجلی بنی تو کمپیوٹر بنے. بجلی بنی تو ریلیں دوڑنے لگیں. بجلی بنی تو ویڈیو فلمیں تیار. آج اگر دنیا سے بجلی لے لی جائے تو دنیا کہاں پہنچ جائے گی؟ وہی ہزاروں سال پیچھے پہنچ جائے گی. پانی میں کوئی فرق نہیں. میں نے جو عرض کیا آپ کے سامنے, پانی میں کوئی فرق نہیں ہے. جتنا پانی کے ساتھ آپ علم کو جوڑتے چلے گئے اتنا ہی پانی اپنی قیمت کو بتاتا چلا گیا کہ تم پانی سے کیا کیا کام لے سکتے ہو. تو کسی بھی شے کو میں چاہتا کہ ورنہ میں بتاتا آپ کو کہ یہ ٹی وی کے جو چپس بنتے ہیں یا کمپیوٹر کے جو چپس بنتے ہیں یہ کاہے سے بنتے ہیں؟ آپ کو سن کے حیرت ہوتی, لیکن اب وہ وقت نکل گیا. تو بالکل بے قیمت چیز, ویلو لیس چیز, علم کو آپ نے اس سے متصل کیا اور اس میں انقلاب آیا. میری زبان سے ایک جملہ نکل گیا تھا کہ علم پارس پتھر ہے, یہ اگر پتھر سے یا مٹی سے مل جاتا ہے تو اسے سونا بنا دیتا ہے. اب میں بیٹھا سوچ رہا تھا, منہ سے نکل گیا تو اس کو جسٹیفائی تو کروں. یہ جو میں بات بڑھا رہا تھا کیوں میں سوچ رہا تھا میں کہاں سے لاؤں. دیکھیے مولا نے مدد کی. اب یہ علم کی انتہا ہے, جس کے پاس جتنا علم ہو. ایک شخص مولا علی کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا علی یہ بتائیے کہ مومن کا حق, سچا مومن کا حق اللہ پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مومن کا حق اللہ پر یہ ہے. سامنے ایک دیوار تھی مٹی کی کہ وہ مومن اگر اس دیوار سے کہے کہ سونے کی ہو جا تو یہ سونے کی ہو جائے گی. مولا نے کیا کہا تھا کہ اگر وہ کہے کہ سونے کی ہو جا تو وہ سونے کی ہو جائے گی. وہ سونے کی ہو گئی. دیکھا آپ نے سونے کی ہو گئی. تو اس مومن نے گھبرا کر کہا کہ آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ سونے کی ہو جا, آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اگر مومن کہے